رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. تمام گھر لٹا دیا سلام ہو حسین پر. تمام گھر لٹا دیا سلام ہو حسین پر. سرے ستم جھکا دیا سلام ہو حسین پر. سرے ستم جھکا دیا سلام ہو حسین پر. حریم دین کبریا میں روشنی کے واسطے. حریم دین کبریا میں روشنی کے واسطے چراغ جاں بجھا دیا سلام ہو حسین پر. چراغ جاں بجھا دیا سلام ہو حسین پر. جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں. جلے ہوئے خیام کے دھوئیں نے ملک شام میں. یزید کو جلا دیا سلام ہو حسین پر. یزید کو جلا دیا سلام ہو حسین پر.
یزیدیت کے بت کدے توڑ کر حسین نے، یزیدیت کے بت کدے توڑ کر حسین نے، فرات میں بہا دیا سلام ہو حسین پر، فرات میں بہا دیا سلام ہو حسین پر، جفا کی کند تیغ سے کٹا کے سر نماز میں، جفا کی کند تیغ سے کٹا کے سر نماز میں، نماز کو بچا دیا سلام ہو حسین پر، نماز کو بچا دیا سلام ہو حسین پر، تمام گھر لٹا دیا سلام ہو حسین پر، سر ستم جھکا دیا سلام ہو حسین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی لخت جگر، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نور نظر، حضرات حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سرداران کی ہمشیرہ حضرت سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر ہوگا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے، بندہ نچیز کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سن سنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں مراتب پر، درجات پر، تو سب سے اونچا درجہ اور سب سے اونچا مرتبہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مرتبہ محبوبیت ہے، وہ مرتبہ محبوبیت ہے، مرتبہ محبوبیت ہے۔ دیکھیے، جب ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی شریف میں جمع تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں حاضر نہیں تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حضور آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا کلام وہ باتیں کر رہے تھے، حضور ایک طرف ہو کر سن رہے تھے، اور انہیں یہی تھا کہ آقا بھی نہیں آئے، لیکن آقا نے سن لیا۔ جب ان کی گفتگو ختم ہو گئی، حضور ان میں تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، جو تم ذکر کر رہے تھے تم نے سچی باتیں کی ہیں، نبیوں کو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں، لیکن سن لو، الا وانا حبیب اللہ، سن لو، یاد رکھو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ان نبیوں کی شانیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میری شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب ایک ذات کو بنایا ہے،
اور وہ ہیں تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، لیکن محبوب ایک ہی ذات ہے اور وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور اس مجلس میں آ کر حضور نے بھی یہ بتا دیا، ان کی شان اپنی جگہ پر یہ سچ تم نے کہا ہے، لیکن جو شان اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ میرا ہی حصہ ہے، اور مجھے اللہ نے سب شانوں سے بلند شان عطا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتا چلا کہ درجہ محبوبیت یہ تمام مرتبوں اور درجوں سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی لیے حضور اس درجے کا اس موقع پر کہ جب شانوں کا ذکر ہو رہا ہے، جب مرتبوں کا ذکر ہو رہا ہے، عظمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام اس وقت اپنا مرتبہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو یہ بتا کر آپ نے اعلان کر دیا درجہ محبوبیت تمام درجات سے بلند ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کر دے گا، جو نہیں پہنچے وہ بھی سبحان اللہ کہیں، میں وہ بتاتا ہوں، اور جو پہنچ گئے ہیں وہ اونچی سے سبحان اللہ کہیں۔ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا، اور اس کی شان یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اب سنیے گا ہوا کیا، صحابہ کرام ساری رات جاگتے رہے، اور یہ دل میں تمنا تھی کہ صبح جھنڈا مجھے مل جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا کہ صبح جھنڈا مجھے مل جائے۔ یہ ساری رات تڑپ کیوں رہے تھے؟ جھنڈے کے لیے صرف نہیں تڑپ رہے تھے، وہ جو شان تھی کہ اللہ کی بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، وہ محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ساری رات مچلتے رہے، اور فاروق اعظم جیسی ہستی وہ کہتے ہیں ساری زندگی کبھی مجھے کسی مرتبے کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہوئی، لیکن اس رات میں بھی یہ چاہتا تھا کہ صبح جھنڈا مجھے مل جائے، کہ یہ مرتبہ بڑی عظمت والا ہے، یہ مرتبہ مجھے مل جائے۔ وہ بھی چاہتے تھے۔ صبح ہوئی، اب صحابہ گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ اب سب تو مچل رہے تھے، لیکن حضور نے علی کو بلا کر یہ حضرت علی کے بارے میں اعلان کر دیا، لوگوں علی وہ ہے جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ محب خدا اور مصطفیٰ بھی ہے، اور محبوب خدا اور مصطفیٰ بھی ہے۔ اب صحابہ کا مچلنا، فاروق اعظم کا مچلنا اس لیے تھا کہ درجہ محبوبیت حاصل ہو جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا یہ جو محبوبیت کا درجہ ہے یہ مجھے مل جائے، لیکن یہ تو اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کے ویر علی کو دینا ہے۔ تو صحابہ کا مچلنا اس بات کی دلیل ہے سب سے اونچا درجہ محبوبیت ہے، درجہ محبوبیت۔ ہمیں یہ تو پتا ہے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ایک ذات ہے، اور وہ ہے آپ کے اور میرے آقا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ ہیں اللہ کے محبوب، لیکن
یہ دیکھنا ہے حضور کے محبوب کون ہیں، کہ جن سے آقا سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب لوگوں سے بڑھ کے جن سے حضور کو پیار ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے پوچھا، آقا بتائیں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے علیہم السلام۔ یہ حضور علیہ السلام نے اعلان کر کے بتا دیا ان چار سے سب سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں۔ اب حضرات حسین سے، ان میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں جو حضور کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں؟ احادیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام لیٹے ہوتے ہیں، یہ حضور کے پیٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، حضور کے سینے پر کھیلتے ہیں، ایسا پیار کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور علیہ السلام نے ان شہزادوں کو ایسے ہاتھ میں، کبھی حسن کو کبھی حسین کو، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں اپنے پاؤں پر ان کے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور پھر اس طرح ان کو اپنے اوپر چڑھا رہے ہیں۔ ایسے چڑھتے چڑھتے میں نے دیکھا کہ وہ حضور کے سینے پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ پیار کا انداز ہے۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا کی حالت یہ تھی کہ آقا آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور حضرات حسین کریمین آپ کے سینہ مبارکہ پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آقا یہ آپ کو پیارے لگتے ہیں، یہ آپ کو پیارے لگتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تو پوچھتا ہے پیارے لگتے ہیں، سن یہ جنتی پھول ہیں، اللہ نے میری گود میں بھیج دیے ہیں۔ حضور ایسا پیار ان سے کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور انہی حضرات میں سے ایک وہ ہستی ہے جو ان کی ہمشیرہ ہیں، حضرت سیدنا مولا علی کی لگتے جگر ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نور نظر ہے، اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کا نام ہے۔ ان سے بھی حضور کو بہت زیادہ محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ ایک روایت میں حضرات حسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز میں حضور کی پشت پر سوار ہوتے، حضرت سیدہ زینب بھی حضور کی پشت پر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کی ولادت، کیونکہ آج میں نے انہی کا ذکر خیر کرنا ہے، ان کی ولادت 5 یا 6 ہجری میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے 5 یا 6 سال انہیں میسر آئے۔ 5-6 سال ہماری اور ہمارے بچوں کی جو عمریں ہیں وہ اور ہیں، اور ان حضرات کی 5-6 سال کی عمر یہ بڑی عظیم عمر ہے، یہ عام بچوں جیسی عمریں نہیں ہیں۔ یہ 5-6 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کا درجہ عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کبھی کسی بچے کو بیعت نہیں کیا، حضور نے بچوں کو بیعت کرنے کا آقا کا معمول تھا ہی نہیں، لیکن حضرت حسن کو آپ نے بیعت کیا ہے، حضرت حسین کو بیعت کیا ہے۔ تو یہ کیوں بیعت کیا؟ تاکہ امت کو بتا دے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صحابی نہیں ہے، ان کی عمر چھوٹی تھی، بھئی یہ چھوٹی عمر والے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یہ بیٹے کس کے ہیں۔ چھوٹی عمر نہ دیکھو، ان کی نسبت دیکھو کس ذات کے ساتھ ہے، ان کو پڑھا کون رہا ہے، ان کی تربیت کون کر رہا ہے، ان کو تعلیم کون دے رہا ہے، اس کی طرف تم نے دیکھنا ہے۔ تو سیدہ زینب نے 5 یا 6 سال حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے پائے ہیں، وہ صحابیہ ہیں حضور علیہ السلام کی۔ حضرت زینب سے نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح محبت اور اتنا پیار تھا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کمر پر سوار ہیں، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جب سیدہ زینب اتری ہے پھر حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ یہ حضور کا ان سے پیار تھا۔ اور ایک دفعہ آقا بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ایک انگوٹھی
یا بعض روایات میں ایک ہار کا ذکر ہے، آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا گیا، وہ انگوٹھی تھی یا ہار تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انگوٹھی یا ہار میں اس کو دوں گا جو مجھے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ حضور نے فرمایا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر گئے اور حضرت سیدہ زینب کو وہ تحفہ دے دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا کو جہاں حضرات حسنین کریمین بہت زیادہ محبوب تھے، اسی طرح ان کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب بھی بہت ہی زیادہ محبوب تھی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال باکمال قریب تھا، چند لمحے پہلے آپ نے اپنے گھر کے جتنے بچے تھے سب کو بلایا، حضرات حسنین کریمین کو، سیدہ زینب کو، اور بھی جو حضرات تھے سب حاضر تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب بڑی فہم و فراست والی تھی، یہ علم الکلام پر بڑی مہارت رکھتی تھی۔ ابھی میں آگے بات عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ زینب کو قرآن اور اس کی تفسیر کا بھی بہت زیادہ علم تھا۔ یہ انہیں اپنے باب مدینۃ العلم سے وراثت میں ملا تھا۔ مولا علی کی لخت جگر ہیں، تو علم قرآن پر جو مہارت مولا علی شیر خدا کو تھی وہ اور کس کو کہاں، کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے بارے میں یہ بھی پتا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، آیت کہاں نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہر آیت کے بارے میں مجھے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو مولا علی تو وہ ہیں جنہیں اتنا قرآن کا علم ہے، اور انہوں نے قرآن کے علم کی وارثہ اور اپنے علوم کی وارثہ اپنی بیٹی سیدہ زینب کو بنایا ہے، تو بتاؤ ان کا بھی علم پھر کوئی کام ہوگا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر تھی، تو نبی پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سیدہ زینب چھوٹی عمر نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوئی اور آقا کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جب سینے پہ ہاتھ رکھا، نبی پاک علیہ السلام نے پیار اور محبت سے اپنی اس شہزادی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اتنا حضور ان سے پیار کرتے تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، سیدہ نے مولا علی شیر خدا سے کہا کہ آپ ان کا نام کوئی تجویز کریں، تو مولا علی نے کہا نام آقا کے بغیر اور کوئی نہیں رکھ سکتا ہے، میں انتظار کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا انتظار کیا گیا۔ جب آقا تشریف لائے، میرے آقا کا معمول تھا جب سفر پر جاتے تو سب سے گھر والوں میں سے سب سے آخر میں سیدہ کو ملتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے تھے۔ جب آپ سفر سے واپس آئے تو معمول مبارک تو یہی تھا، تو سیدھے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آئے، اور جب آئے تو گھر تو بھوکا نور بن چکا تھا، مبارکیں آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے دختر عطا کی ہے، بیٹی عطا کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے گود میں اٹھایا اور ایک کھجور کا کچھ حصہ حضور علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں لیا، اس کو چبا کے نرم کیا، اور پھر اپنے لعاب میں ملا ہوا وہ کھجور کا ٹکڑا حضور علیہ السلام نے سیدہ زینب کو گھٹی میں عطا کر دیا۔ یہ پہلی خوراک تھی جو سیدہ زینب کے پیٹ کے اندر گئی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کے لعاب ملا کھجور کا ٹکڑا تھا۔ لیکن یہ کیسے فیضان، جب حضور گھٹی دے رہے ہیں تو یہ فیضان بھی آقا کا ان کے اندر جا رہا ہے۔
مولا علی شیر خدا نے اذان ان کے کان میں پہلے پڑھ دی تھی، گھٹی حضور نے دی، اب نام رکھنا تھا، آقا نام رکھیں، فرمایا نام اللہ رکھے گا، اور اونچی سبحان اللہ کہیں۔ میں نے اس لیے آہستہ بولا ہے کہ آپ سبحان اللہ اونچی بولیں، نام اللہ رکھے گا۔ جبریل آ گیا، آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا نام اپنی بیٹی زینب کے نام پہ زینب رکھ دیجیے، زینب نام رکھ دیا گیا۔ حسنین کریمین کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجے تھے، اور حضرت زینب کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے بھیجا، حضور نے نام زینب رکھ دیا۔ حضرت زینب، یہ لفظوں پہ غور کریں، لفظ پہ زینب، زا یا نون با، زا یہ چند ہستیوں سے حروف لے کر نام زینب بن گیا۔ فاطمہ الزہرا سے زا کو لیا، یہ پہلا حرف ہو گیا۔ یا یہ مولا علی کے نام سے یا کو لیا۔ حسنین کریمین دونوں بھائیوں کے ناموں سے نون کو لیا، اور با کو نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو یہ لفظ نبی سے با کو لیا۔ تو ان چاروں ہستیوں کا فیض اگر ہم سیرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں تو چاروں ہستیوں کا فیض کامل طریقے اور اکمل انداز میں ہمیں ان کی ذات میں نظر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی، آج ہماری خواتین کے لیے اور خواتین اسلام کے لیے سب سے بہترین نمونہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی بہترین نمونہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تربیت کر رہی ہے اپنی بیٹی کی، انہوں نے تربیت پتہ کیسے کی؟ ایک دن حضرت سیدہ زینب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، چھوٹی عمر ہے 5-6 سال، قرآن کی تلاوت گھر میں ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر صرف والدہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب بیٹی، دونوں گھر میں بس، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت زینب کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور وہ تلاوت کیے جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی نظر پڑی تو فرمایا بیٹی اپنا دوپٹہ سر پہ لے لو۔ کہا امی جان گھر کے اندر آپ کے اور میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اگر اتر بھی گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ فرمایا اگرچہ گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، اللہ ہر وقت ہر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تو اس کے حیا کا تقاضا یہ ہے، جب اس نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کے دوپٹے ان کے سروں پر رہیں تو پھر اس کی ذات سے حیا کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے حکم کا ادب یہ ہے کہ عورت کے سر سے اس کا دوپٹہ کبھی بھی نہ اترے۔ کہ ایسی تربیت گھر کے اندر سے اور ماں کی طرف سے مل رہی ہے تو بتاؤ تو صحیح پھر اس سیدہ کا پردہ کیسا ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت خواتین اسلام کے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ یاد رکھیے، اور اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر میں خواتین کو یہ سیرت کے رسالے اور کتابیں پڑھانے چاہیے اور دکھانے ان کو چاہیے کہ یہ پڑھو اور اس جیسی بننے کی تم بھی کوشش کرو، یہ سیرت پڑھو، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو ان کی سیرت کا کامل عکس ان کے اندر موجود تھا۔ دوسرے حضرت مولا علی شیر خدا، علم، سبحان اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا فصاحت و بلاغت میں، علوم اسلامیہ میں اور طرح کے علم میں اللہ نے انہیں مہارت عطا کی تھی، اور حضرت سیدہ زینب جب بولتی تھی، اب وقت نہیں ہے، میں اس خطبے کو تو اب ذکر نہیں کر سکتا کہ حضرت زینب نے جو دمشق کے اندر
خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ بول تو سیدہ زینب رہی تھی، لیکن جو پردے میں لوگ سن رہے تھے اور خواتین سن رہی تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی اور سمجھ رہے تھے کہ یہ مولا علی شیر خدا بول رہے ہیں۔ سیدہ زینب علم الکلام میں مہارت رکھتی ہیں، وہی علوم جو اللہ تعالیٰ نے بابا کو عطا کیے ان کی وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ زینب کو بھی وہی عطا فرمائے، اور ہمت میں، حوصلے میں، برداشت میں، تحمل میں، صبر میں وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کے مشابہ تھی، ان کا کامل عکس تھی کہ دیکھیے نا اتنے پہاڑ ٹوٹے، بچپن تھا حضور کا وصال ہو گیا، ابھی یہ صدمہ تازہ ہی تھا کہ قیامت آپ پہ بپا ہوئی جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا 6 ماہ بعد وصال ہو گیا، چھوٹی عمر، حضور کے وصال سے وہ جدائی ابھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ 6 ماہ بعد والدہ کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں یہ وقت گزر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر کے، پہلے تو اپنے بابا کے ساتھ ہجرت کی، آپ نے بہت سی ہجرتیں کی ہیں، بابا کے ساتھ ہجرت کی کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا کوفہ گئے مدینہ سے، حالات ایسے بن گئے تھے تو ان کے ساتھ کوفہ گئی، پھر حضرت امام حسن نے جب خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ کو تو پھر واپس آ گئے مدینہ شریف، تو آپ بھی مدینہ شریف آ گئے۔ اب حضرت امام حسین جب مدینہ سے کربلا گئے تو امام حسین کے ساتھ آپ ہجرت کر کے کربلا میں پہنچتی ہیں۔ کربلا کے اندر پھر جو پہاڑ ظلم و ستم کے ڈھائے گئے وہ حضرت امام حسین پر تو ختم ہو گئے جب ان کی شہادت ہو گئی، ان کے تو جو ظلم ان پر ہو رہے تھے، جو انہوں نے یہ برداشت کیے، وہ ان کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن سیدہ زینب کے تو بعد میں بھی جاری رہے کہ یہ سارا منظر کربلا کا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، بھائی شہید ہو رہے ہیں، غلام شہید ہو رہے ہیں، رشتہ دار شہید ہو رہے ہیں، اور 2 بیٹے کربلا میں اپنے بھائی پر قربان کر دیے، بیٹے شہید ہو گئے، یہیں پر بس نہ ہوئی بلکہ پھر کوفہ کی طرف قیدی بنا کے لے جایا گیا، کوفہ سے دمشق میں، شام میں قیدی بنا کر لے جایا گیا، یہ اور زیادہ مظالم تھے، اس میں اور زیادہ دکھ آپ برداشت کر رہی تھی، اور جب آپ دمشق میں پہنچی نا، دمشق میں پہنچی حضرت سیدہ زینب اور آپ کے رفقا جو قیدی تھے خاندان اہل بیت، یزیدیوں نے پہلے سے وہاں معروف کر دیا تھا کہ یہاں کچھ باغی قیدی ہوتے آ رہے ہیں، معذرت انہوں نے حکومت وقت، بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کی، پکڑے گئے، مارے گئے، اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ قیدی ہو گئے، شادیاں بج رہے ہیں، خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، جشن ہو رہے ہیں دمشق میں، اور یہ لوٹا پھوٹا قافلہ خاندان اہل بیت کا یہاں جب پہنچا تو لوگوں نے قیدی سمجھ کر خدمت کرنا چاہیے، خدا ترس لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہاں تو یہ معروف تھا کہ یہ قیدی کسی کو کیا پتا کون آئے ہیں، بس یہی ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا یہ باغی آ رہے ہیں، ایک عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، لوگ بازاروں میں جشن منا رہے ہیں، اور یہ قافلہ آ رہا ہے، بہت سارے حالات تھے، اور ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں چونکہ حضرت سیدہ زینب کی بات کرنی ہے۔ حضرت سیدہ زینب کی بارگاہ میں کچھ چادریں اور کچھ کھجوریں،
کچھ پانی، اس طرح چیزیں بھیجی گئی کہ دھوپ بڑی ہے، قیدیوں کے اوپر سائبان نہیں ہے، ان پر سائبان کے لیے چادریں بھیجی گئی، اور چہروں سے لگتا ہے کہ یہ بھوکے پیاسے ہیں کیونکہ قیدی ہیں، جب تو ان کا کیا خیال کیا گیا ہوگا، اس لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیجی۔ ایک خاتون نے، بوڑھی خاتون تھی، اس نے بھیجی۔ تو جب یہ سامان پہنچا سیدہ زینب کے پاس، آپ نے وہ چادریں جس کو جس طرح ضرورت تھی ان کو دیا صاحبان کے لیے، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان میں تقسیم کی گئی۔ تو وہ جو عورت تھی جس نے بھیجا تھا، بوڑھی خاتون تھی، ضعیف العمر تھی، وہ آ گئی اور آ کر پوچھنے لگی کہ میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتی، آپ لوگ کون ہو؟ ہم، اور سیدہ زینب نے پوچھا تھا ہم تو بعد میں بتائیں گے، پہلے تو بتا، یہاں تو سارے تماشائی ہیں، کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، لیکن ان میں تو خدا ترس کہاں سے آ گئی؟ تو ہم پر اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہے؟ تمہیں ان سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو اس لیے کر رہی ہوں کہ میری ایک سیدہ تھی اور میں اس کی کنیز تھی، مدینہ میں رہتی تھی، اور اس کا نام تھا فاطمہ الزہرا۔ میں اس کی کنیز تھی، اس کے گھر میں نوکرانی تھی اور وہاں رہتی تھی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا، انہوں نے مجھے، میں نے کہا سیدہ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، انہوں نے ایک ہی وصیت کی تھی اور فرمایا تھا جب کبھی تو قیدیوں کو دیکھے تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ بس یہ ایک وصیت تھی۔ میں نے تو آج قیدی دیکھے اور تمہیں نہیں جانتی، بس قیدی سمجھے، اور تمہیں یہ ہمدردی تمہارے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں کہ میری سیدہ نے وصیت کی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ زینب کی آنکھوں میں، اور فرمایا اب یہ تو پہنچ چکی ہیں وہاں کہ یہ خاتون کون ہے، یہ پہنچ چکی ہیں، لیکن کہا تو نے ہم سے ہمدردی کی ہے اس حال میں کہ یہ سارے دشمن ہیں، کوئی بھی یہاں ہمارا حال نہیں پوچھ رہا، یہ سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو نے حال پوچھا، تو نے ہمدردی کی ہے، اب مانگ، تو کیا مانگتی ہے، کچھ مانگ لے ہم سے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک ہی بات کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جب وہاں سے جدا ہوئی تھی، سیدہ سے میں وہاں سے جدا ہوئی اور دمشق کی طرف آ رہی تھی، تو وہاں سیدہ کے چھوٹے بیٹے حسن اور حسین تھے، چھوٹی شہزادی زینب تھی، ان کو نہیں دیکھا ہے، دعا کر دو اللہ مجھے جیتے جیتے ان کی زیارت کروا، بس ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ کے آنسو اور دیکھ ہوئے اور نقاب اٹھایا، کہا دیکھ لے یہ اس سیدہ کی بیٹی زینب ہے، آج دیکھ لے وہ ہے، تیری دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ دعا اس وقت قبول ہو گئی، اب اس کی کیفیت اور ہو گئی، کہتی ہے کہ میں اس حال میں اس زینب کو دیکھوں گی، ایسی دعا قبول ہوئی کہ جب دیکھوں تو وہ قیدی بن چکی ہے، اس حال میں میری یہ دعا قبول ہوگی، مجھ سے پہلے موت کیوں نہیں آ گئی کہ اس حال میں ان کو دیکھوں۔ اور کہا وہ حسن حسین کہاں ہے، اور پھر کہنے لگی حسن کی تو مجھے پتا چلا تھا شہادت ہو گئی، حسین نندا کہاں ہے، کہا وہ جو سب سے اونچا سر نظر آ رہا ہے، وہ جو سب سے اونچا سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا ہے، جس کو تو گود میں کھلاتی رہی ہے وہی حسین ہے۔ تو جناب والا یہ وہ منظر تھا اور ایسے حالات تھے کہ خاندان رسول کو اس طرح پھرایا گیا اور دمشق کے اندر لے جایا گیا کہ وہاں صاحبان تک نہیں، ان کو ایک جگہ پہ پانی نہیں تھا، ذرا سا ٹھہرنا پڑا قافلے کو، انہوں نے جو سپہ سالار تھا اپنے لیے خیمہ لگایا کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، کچھ انتظار کرنا پڑے گا تو میں خیمے میں انتظار کروں گا، اور وہاں جو خاندان رسول تھے جن کے لیے جوڑے جنت سے آ جاتے، جنہیں اللہ نے جنت کے سردار بنا دیا ہے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، آج وہ ننگی سواریوں کے اوپر سوار ہیں۔ ننگی سواریاں مطلب کہ سواری
جانوروں کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، بس ان کی ننگی پشتیں ہیں اور ان کے اوپر ان کو سوار کیا ہوا ہے۔ یہ اس طرح قیدی بنا کے لے جایا گیا، اور جب انہوں نے سپہ سالار کے لیے خیمہ بنا دیا تو سیدہ سکینہ، جس کو عام طور پہ سکینہ نام ذکر کیا جاتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اونٹ پہ بیٹھی تھی تو گرمی ستا رہی تھی۔ ایک دور درخت دیکھا، اس درخت کا تھوڑا سا سائبان نظر آیا، اس سائبان میں اونٹ کو چلا کے لے گئی اور وہاں اونٹ کو بٹھایا، وہاں بیٹھ گئی اور وہیں سواری کے اوپر ہی کجاوا تھا، اس میں لیٹ گئی۔ لیٹی تو آنکھ لگ گئی، پانی لے آئے قافلے والے، پانی آ گیا، قافلہ آگے چل پڑا۔ کچھ آگے پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک جس نیزے پر انہوں نے سوار کیا ہوا تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ اب بڑا زور لگایا کہ یہ نیزہ نکل جائے، لیکن نیزہ نکل نہیں رہا۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک اس نیزے پر اور وہ زمین میں گڑا ہوا ہے۔ پھر زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو کیا ہوا ہے، تیرے بابا کا سر نہیں زمین سے نکل رہا، تو کیا ماجرا ہوا؟ وہ پھوپھی جان سیدہ زینب کے پاس آئے اور آ کے کہا پھوپھی جان دیکھیں قافلے میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا، قافلے میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو جب سیدہ زینب نے اس قافلے کو دیکھا غور سے تو سکینہ وہاں نظر نہیں آئی ہے۔ کہا یہ سکینہ تیری بہن نظر نہیں آ رہی۔ تو پیچھے جب گئے تو وہاں جب پہنچے، وہاں ایک پردہ پوش خاتون اس ننھی سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، اور اس کے چہرے سے جو گرد و غبار ہے، جو پسینہ ہے، اس کو صاف کر رہی ہے، اس طرح باتیں کر رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں، اور بچیاں پھر وہ یاد کر کے، بچے یاد کر کے والدہ کو اور اپنی خواتین کو سناتے ہیں۔ اس طرح وہ اب کربلا کا واقعہ وہ پردہ پوش خاتون اپنی اس بیٹی سکینہ سے سن رہی ہے، اور سکینہ خود سنا رہی ہے۔ یہ دیکھے نا یہ کیسا منظر ہے، وہاں سنایا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب اور دیگر حضرات جب پہنچے نا تو وہ پردہ پوش خاتون ہیں اور ان سے پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت سکینہ کو لیا اور پوچھا اے خاتون آپ کون ہیں کہ جو اس پریشانی کے عالم میں کہ ہم اس کو پیچھے چھوڑ گئے قافلے سے اور ہم تو چلے گئے، آپ نے ہماری بیٹی کا خیال رکھا، آپ کون ہیں؟ تو حضرت زینب نے جب اتنا پوچھا، انہوں نے پردہ ہٹایا تو وہ اور کوئی نہیں تھی، وہ سیدہ زینب کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور کہہ رہی تھی میری بیٹی پیچھے رہ گئی، مجھے تو قبر میں بھی چین نہیں آیا، میں قبر سے آ گئی اور اپنی بیٹی کا خیال رکھ رہی۔ حضرات محترم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پھر دمشق سے پھر ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ پہنچی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ یزید کو بچانے کے لیے، کہ جناب دیکھو نا سیدہ زینب تو واپس آ گئی تھی، وہ تو یزید کے پاس ہی رہی تھی، وہ یزید کے پاس سے گئی نہیں تھی، اس کے پاس ہی رہی، ان کا ادھر ہی وصال ہوا، پھر دمشق میں ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن یہ بے بنیاد بات ہے، آپ کے مزار کے بارے میں 3 طرح کی روایات کتابوں میں ملتی ہیں کہ آپ کا مدینہ طیبہ جانا کربلا کے بعد یہ ثابت ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے دمشق کی طرف، یعنی شام کی طرف۔ تو یہ بعض روایات میں ملتا ضرور ہے، لیکن اس کا سبب نہیں بیان کیا جاتا، وہ سبب بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ سبب کیا تھا؟ جب یہ مدینہ طیبہ قافلہ پہنچا نا، اب ظاہری بات ہے خاندان رسول کے ساتھ آج ہم 14 صدیاں بعد اتنا پیار کرتے ہیں، تو بتاؤ تو صحیح جن کے اندر وہ موجود تھے وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے جی؟ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، مدینہ کی حالت کیا تھی، لوگوں کی، خواتین کی حالت کیا تھی؟ اب لوگ آتے ان کی بارگاہ میں، ان سے حالات پوچھتے، خواتین آتی سیدہ زینب سے حالات پوچھتی،
تو حضرت سیدہ زینب کے پاس جب خواتین آئیں گی حالات تو بتانے ہی تھے، تو اس طرح یہ جب حالات بتائے جاتے تو گورنر مدینہ نے یزید کو لکھا کہ اگر حکومت بچانا چاہتے ہو تو ان کو یہاں سے نکال دو، نہیں تو مدینہ کے اندر تجھ سے بغاوت شروع ہو جائے گی، یہ تیرے خلاف نکل آئیں گے۔ تو پھر یزید نے کیا کیا؟ طریقے سے واردات کی اور حضرت سیدہ زینب کو یہاں سے، چونکہ بڑا خطرہ تو حضرت زینب کا تھا، حضرت زینب کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا اور کہا کہ اس رستے سے لے کے آنا جہاں کربلا آتا ہے، واپس مدینہ سے دمشق کربلا کے بعد کس رستے سے لانا ہے؟ جس رستے میں کربلا آتا ہے۔ زخم تو پہلے ہی تازے تھے، لیکن جب دوبارہ کربلا پہنچی تو حالت غیر ہو گئی، اور اب ایسے تھا جیسے دوبارہ کربلا ہے اور یہاں وہ مارکا ہو رہا ہے، ایسی حالت ہوئی اور یہ برداشت نہ کر سکی۔ یہاں جب دوبارہ کربلا پہنچی طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ آپ پھر شام میں پہنچی اور وہاں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ یہ نہیں، اور وہ حضرات کہتے ہیں کہ ساری زندگی دمشق میں رہی، ساری زندگی سر لمبا کر کے کہتے ہیں جیسے وہ بڑا لمبا عرصہ جی ہیں۔ کربلا کے بعد وہ 1.5 سال زندہ رہی۔ 61 ہجری میں محرم میں کربلا کا مارکا ہوا اور 62 ہجری رجب کے مہینے میں حضرت سیدہ زینب کا وصال ہے۔ 1.5 سال تو گزرا ہے، اب 1.5 سال میں دیکھیے نا، کربلا کے بعد دمشق، کوفہ، دمشق، شام، یہ سارا سفر بھی ہے، اور اس سفر کے بعد پھر مدینہ طیبہ بھی ہے۔ 6-7 مہینے تو یہی لگ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی عمر کا حصہ کتنا سا بچا ہے؟ کہتے ہیں ساری زندگی وہاں گزار دی۔ تو یہ یزید کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو بچا رہے ہیں بچاتے رہیں، اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کر دے اور ہمارا حشر خاندان رسول کے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔